اور جو بیواؤں کے ساتھ سلوک تھا، بیوہ کو اب شگن مانا جاتا تھا، ایک دو نہیں 10 بیوہ عورتوں سے میرے آقا نے نکاح فرمایا۔ سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں۔ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نا تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں حضور کے حرم میں آ جاتی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی حضور اگر چاہتے۔ اور عرب لوگ یہ پیشکش کر بھی چکے تھے، عرب جو ہے آ کر حضور سے کہے بھی تھے کہ تم جوان ہو محمد، اگر تم چاہو تو سب سے حسین لڑکیاں دنیا کی تمہارے پاس لا کر رکھ دیں گے، سب سے حسین لڑکیاں، سب سے مالدار لڑکیاں، کسی بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی بہت بڑے امیر ذاتی ہو، کوئی امیر ذاتی ہو، دوشیزہ ہو، تمہارے ہاں لا کر رکھ دیں گے۔ عربوں نے کہا تھا بس ایک شرط ہے، تم یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم یہ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے ہر طرح کا حسن لا کر رکھ دیا جائے گا۔ میرے آقا نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا کر کے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق نہیں بیان فرمائے، اور آخری خطبے میں بھی حضور نے یہ حقوق بیان کیے اپنے جانے سے پہلے۔ عورتوں کے معاملات میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی حضور نے۔ یہ آخری خطبہ تھا حضور کا آج کے دن، عرفہ کے دن حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، کوئی عربی عجمی سے افضل نہیں، تم سب کے سب کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکویلٹی، برابری، یکساں حقوق۔ دنیا جو کہتی ہے کہ سب کو برابر کے حقوق ہونا چاہیے، سب ڈھکوسلے ہیں، دعوے ہیں، کسی کے یہاں کوئی برابری نہیں۔ برابری کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ برابری اس کو کہتے ہیں کہ ایران سے کسرا کا کوئی قاصد آیا تھا مدینے میں حضرت عمر کے زمانے میں، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے۔ مدینے میں لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ رہتا کہاں ہے؟ تو لوگ ہنس کر کے کہے ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا امیر المومنین۔ کہا اچھا وہی امیر المومنین، اس کا محل کہاں ہوتا ہے؟ پھر لوگ ہنس پڑے، کہا اس کا محل نہیں ہوتا ہے، اس کا محل ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہوگا۔ ایران کا قاصد آیا ہوا ہے جن کی پوری فوج میں سرسری چھا جاتی تھی عمر ابن خطاب کے نام سے، وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے۔